الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، آج کی یہ مبارک محفل ایک بچے کے قرآن پاک حفظ مکمل ہونے کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا، اور جس کے سینے میں یہ کلام پہنچ گیا وہ بھی سب سے بڑا ہو گیا۔ تو قرآن پاک کا سینے میں محفوظ ہونا، اس کو یاد کر لینا، پورے 30 پاروں کا حافظ قرآن بن جانا، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے اور کوئی سعادت کی بات نہیں۔ وہ سینہ بڑا قابل قدر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکرموا حملۃ القرآن، یہ حاملین قرآن کا اکرام کیا کرو۔ جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو گیا ان کا احترام کیا کرو۔ وہ قابل قدر سینہ ہے، وہ شخصیت قابل قدر ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِي، جنہوں نے ان کا احترام کیا انہوں نے میرا احترام کیا۔ حافظ قرآن کا احترام کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احترام کرنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، سب سے اونچا بنایا ہے۔ جس کے دل میں، جس کے سینے میں یہ قرآن پاک چلا گیا، محفوظ ہو گیا، وہ سب سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قابل قدر قرار دیا ہے۔ بہت احترام فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا تھا۔ حالت حیات میں بھی احترام فرماتے تھے اور مرنے کے بعد بھی ان کا احترام فرماتے تھے۔ غزوہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سریہ کو، چھوٹے لشکر کو کہیں بھیجتے تھے تو صحابہ کرام کو کھڑا کر کے ان سے پوچھتے تھے بتاؤ تم کو قرآن کتنا یاد، تم کو قرآن کتنا یاد، تم کو قرآن کتنا یاد۔
جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا تو آپ فرماتے تم اس لشکر کے امیر رہو گے. آپ اس لشکر کا امیر بناتے تھے اس کو، فوج کا میجر بناتے تھے اس کو، سپہ سالار بناتے تھے اس کو. کتنی عزت ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی بدولت کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کے حلال و حرام پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، اس کو بہت سربلندی عطا فرماتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اونچا مقام پاتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی اونچا مقام پاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اس کے برخلاف جو لوگ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہیں، یا تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا پڑھے ہوئے لیکن لاپرواہی میں قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر کے الماری اور طاق کی زینت بنا رکھا ہے، پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور پست کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اتنی بڑی نعمت پا کر کے، اتنی حکمت والی کتاب پا کر کے، اتنی جامع ہدایت کتاب پا کر کے اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو سوائے رسوائی اور ذلت کے اور کیا ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں کے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر کے آئے تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے 3.5 سال تک مالٹا کی جیل میں غور و فکر کیا کہ مسلمان آج دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے. تو مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. یہ اپنے غور و فکر کی بات بتا رہے ہیں کہ مجھے 2 وجہیں سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے کم ہو گیا ہے، قرآن پاک سے لگاؤ کم ہو گیا ہے مسلمانوں کا، اس بنا پر مسلمان آج ذلیل و خوار ہو رہا. پہلے کے مسلمان تھے، فجر کے بعد آتے تھے گھر میں، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی، ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. لیکن آج سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی قضا کرتے رہتے ہیں، دن نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں. ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا، قرآن نہ نماز سے تعلق نہ قرآن سے تعلق. اور دوسری وجہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی، ایک دوسری وجہ ہے کہ آپس میں ہم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کینہ کپٹ رکھنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ بیماری بہت پھیل گئی ہے. ایک دوسرے کو ہم ترقی میں دیکھنا نہیں پسند کرتے. اگر کوئی ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو یہ چیز ایسی ہے میرے محترم بزرگوں کہ ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے، ہم نے خود ہی اپنی ذلت کا سامان پیدا کیا ہے. تو غور کیا جائے کہ یہ دونوں ہی باتیں مسلمانوں کے ذلیل و خوار ہونے کی پائی جا رہی ہیں. ایک تو قرآن سے لگاؤ کا کم ہونا، اور دوسرے آپس میں ہم لوگوں کا حسد اور بغض اور کینہ کپٹ رکھنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ بھی ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو عزت والا بنا کر کے رکھا. اور اب بھی قرآن پاک میں یہی تاثیر ہے. اگر ہم قرآن پاک سے صحیح معنوں میں لگاؤ رکھنے والے بن جائیں
خود بھی پڑھنے والے بنیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھاتے رہیں، گھر کے بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں، انشاءاللہ پھر وہ عزت لوٹ کے آ سکتی ہے ہمارے اندر۔ جب یہاں برٹش دور تھی، انگریزوں کی حکومت تھی جب ہندوستان میں، کہ ایک شخص نے ایک پادری سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو اس پادری نے جواب دیا مسلمان، دنیا میں سب سے اچھی چیز مسلمان۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا مسلمان۔ کہا پوچھنے والے نے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانی سب سے اچھی چیز اور مسلمانی سب سے بری چیز؟ تو پادری نے کہا ہاں پوچھیے میں بتاتا ہوں۔ ہاں بتائیے۔ تو پادری نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ جامع ہدایت کتاب قرآن پاک موجود ہے، جس میں ہر گوشے کی تعلیم موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ اگر ایسی جامع ہدایت کتاب پا کر کے مسلمان اس پر عمل کرتا ہے تو سب سے اچھا، دنیا میں سب سے اچھا۔ کہ غیر مسلم کیا تجزیہ کر رہا؟ ایک مسلم کہہ رہا ہے جو قرآن پاک پڑھے اور اس کے احکامات پر عمل کرے وہ دنیا میں سب سے اچھا، اور جو ایسی جامع ہدایت کتاب پا کر کے اس سے غافل ہے، اس کو نہ پڑھے، اس کی تلاوت نہ کرے، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، اس کے حلال و حرام پر عمل نہ کرے، وہ سب سے برا۔ دیکھیے ایک غیر مسلم انگریز پادری کیا جواب دے رہا ہے؟ وہ بھی سمجھتا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہے، اگر اس کو آدمی پڑھتا رہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے دنیا میں سب سے اچھا، سب سے بڑا، سب سے عزت والا۔ اور اگر اس کو پا کر کے ایسی جامع ہدایت کتاب پا کر کے اس کو نہ پڑھے، اس کے احکام پر عمل نہ کرے، اس کی تلاوت کا حق نہ ادا کرے، وہ سب سے برا، سب سے زیادہ ذلیل۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عزت عطا فرماتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی اور دینی اعتبار سے بھی ترقی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا اور ان کے سینے میں مکمل حفظ کرا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایسا روشن تاج پہنائے گا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اور حدیث میں اس کے آگے آتا ہے جب ماں باپ کے تاج کا یہ حال ہوگا تو اسی پر قیاس کر لو جس نے خود حفظ کیا ہے اس کے سر پر کتنا زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا، یعنی اس کا تاج تو بہت چمکدار ہوگا۔ اس بچے کا، اس لڑکے کا کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی کہ قرآن پاک کے یاد کرنے کی، اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور حافظ قرآن بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے والدین کو نفع پہنچاتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے کام آئے، ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے کام آئے، وہ بہترین اولاد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد زیادہ دعائیں مغفرت کر سکتا ہے اور قرآن پڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھ کر کے ناظرہ خاطرہ نہیں پڑھ سکتا،
کیونکہ ناظرہ خواہ کا قرآن اتنا رواں نہیں ہوتا جتنا حافظ قرآن کا قرآن رواں ہوتا ہے. لہذا حافظ قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر کے روزانہ 3 پارے پڑھ کر کے اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کر سکتا ہے. اور ناظرہ خواہ کتنا پڑھے گا؟ 2-4 رکوع پڑھے گا. جی تو حافظ قرآن سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کو نفع پہنچانے والی اولاد بن سکتی ہے. تو اپنے اولاد کو ہمیشہ حافظ قرآن بنائیے تاکہ وہ ہمارے کام آئے مرنے کے بعد. اور جو اولاد ماں باپ کے بننے کے بعد ماں باپ کے کام نہ آئے وہ اولاد کیا اولاد ہے؟ وہ کوئی اولاد ہے؟ ماں باپ کو کوئی نفع نہ پہنچائے. وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے کام آئے مرنے کے بعد وہی اولاد جو ہے سب سے بڑی اولاد ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کا سلسلہ ہے میرے محترم بزرگوں. ایک مرتبہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند ایک بڑے مجمع میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. علماء کا مجمع بیٹھا ہوا تھا ایک کمرے میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. فرمانے لگے جب میرے دادا جان یعنی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے بیٹے یعنی میرے ابا جان جب حافظ قرآن ہوئے، بچے تھے جب قرآن پاک مولانا محمد احمد صاحب جب حافظ بنے، ان کا حفظ مکمل ہوا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ان سے فرمایا میاں احمد یہاں کو آ جاؤ، میری چارپائی کے قریب آ کر میرے سرانے بیٹھ جاؤ. وہ آ کر بیٹھ گئے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں جو حافظ بنا کہ بیٹے دیکھو یاد رکھنا میں نے تجھے حفظ کرایا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے حفظ کرایا اپنے لیے. میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا بلکہ میرے لیے برابر ایصال ثواب کرتے رہنا، قرآن پڑھ کر کے مجھ کو ثواب پہنچاتے رہنا اور میرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا. یہ فرمایا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے محمد احمد سے. اور پھر اس کے بعد حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ جب میرا حفظ مکمل ہوا، بچپن میں جب میرا حفظ مکمل ہوا تو میرے ابا جان نے بھی دادا جان کی سنت پر عمل کیا. جب میرا حفظ مکمل ہوا تو مجھے بلایا ایک دن میرے ابا جان نے کہ میاں طیب یہاں کو آ جاؤ، میرے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ. میں ابا جان کی چارپائی کے قریب سرانے جا کر کے بیٹھ گیا. تو میرے ابا جان فرمانے لگے کہ میاں طیب یاد رکھنا میں نے تجھ کو حفظ کرایا ہے اپنے لیے، میں نے تجھ کو حفظ کرایا ہے اپنے لیے، اس لیے میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا بلکہ برابر میرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا اور قرآن پاک پڑھ کر کے مجھ کو ایصال ثواب کرتے رہنا. دیکھا آپ نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور پھر ان کے بیٹے مولانا محمد احمد صاحب قاری طیب کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسی اولاد بنو جو ماں باپ کے کام آنے والی اولاد ہو، یعنی میرے مرنے کے بعد اپنے حفظ سے مجھ کو نفع پہنچاتے رہنا اور مجھ کو قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے رہنا. تو بھائی بہترین اولاد وہی ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے کام آئے. کام آنے سے کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کی جائے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے. تو یہ بہت بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے حضرت مولانا شرافت صاحب کے پوتے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے. آج اسی تکمیل حفظ کے مجلس مکمل منعقد ہو رہی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بچے کو مبارکباد پیش کریں
اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حفظ مکمل کرایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بھی اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ اس کو مکمل یاد رکھنے کی اور برابر پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے اگلے اور پچھلے ظاہر اور پوشیدہ قصدن اور سہون جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، محض اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، اس وقت حاضرین کے دلوں میں جتنے بھی نیک ارادے ہیں اور جائز مرادیں ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو، ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عطا فرما، بیمار مردوں کو بھی شفا عطا فرما، بیمار عورتوں کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ بیمار بچوں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ، اس ختم قرآن کی برکت سے جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیچارے بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار سے لگا دے، اور جو لوگ جائز روزگار سے لگے ہوئے ان کے روزگار میں خوب برکت عطا فرما، جو بیچارے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ انتہائی غربت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی غربت اور تنگ دستی کو خوشحالی اور فراخی میں تبدیل فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو لڑکے اور لڑکیاں اب تک بے نکاحی رکھی ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ اے اللہ، ان کے والدین کو اس بار عظیم میں ہلکا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے آج جو یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس کے علم میں برکت عطا فرما، اس کے حفظ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جس استاد نے اس کو حفظ کرایا ہے اس کے اشعار اور ان کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، اور جن والدین نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اور حفظ پڑھنے کے لیے اے اللہ منتخب کیا، اے اللہ ان کے والدین کے سروں پر اے اللہ قیامت کے دن روشن تاج عطا فرما۔ اے اللہ، اس بچے کے اوپر بھی زیادہ روشن تاج عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس کے حفظ کو قبول فرما اور آئندہ برابر اسے یاد رکھنے کی اور برابر پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا۔ اے اللہ، اس کو عزت عطا فرما، ترقی عطا فرما، اس کا نصیب بلند فرما، اس کا مستقبل روشن فرما۔ اے اللہ، اس کے حفظ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی طرف سے اس کو مبارکبادی قبول فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو دنیا دین سے محبت پیدا فرما، دینداروں سے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، دینی مدرسوں سے محبت پیدا فرما، علماء کرام سے محبت پیدا فرما، دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن و حدیث سے ہم کو محبت پیدا فرما،
قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے سے ہم کو محبت پیدا فرما۔ اللہ قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء کرام، قراء کرام اور حفاظ کرام سے ہم سب کو محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اے اللہ اس خدمت کے واسطے قبول فرما۔ اے اللہ ہم بڑے ناتوان ہیں، بڑے کمزور ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تیری مدد کے بغیر اور تیری حفاظت کے بغیر ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اے اللہ آج اس حفظ قرآن کی تکمیل کی بدولت اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اوپر سے بھی ہماری حفاظت فرما، نیچے سے بھی ہماری حفاظت فرما، آگے سے بھی ہماری حفاظت فرما اور پیچھے سے بھی ہماری حفاظت فرما، دائیں سے بھی ہماری حفاظت فرما اور بائیں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی بدعقیدگی سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی بے راہ روی سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بچی کو بھی ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی نامرضیات سے بچا۔ اے اللہ اس گھر کے تمام افراد کو ہماری طرف سے مبارکباد ہو۔ اے اللہ اس بچے کو اللہ کا حفظ جو مبارک ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی اور برابر پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس گھر میں اور اولاد کو بھی حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے اور بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں شامل فرما کر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔